فرقہ بندی کو محکم رکھنا ہو تو کس کس قسم کے پھر ان کو دلائل کیا کہا جائے گا، حجتیں جنہوں کہندے ہو تسی کہ جی وہ قرآن کی طرف ہی آ گیا، قرآن کی تعبیر میں اختلاف ہو جائے گا تو پھر کیا کیا گیا؟ جی ہاں، قرآن نازل کرنے والے خدا نے یہ کہا تھا کہ اس کے منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات ہے نہیں۔ قرآن اگر ایک کسی معاملے میں دو اختلافی باتیں بطور ان کے دیتا ہے تو وہ منزل من اللہ نہیں رہتا۔ من نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بات کرنے والا، پاپے گنڈے کی مشینری اتنی وسیع ان لوگوں کے پاس موجود ہے، کیا کہا جائے؟ عام طور پہ بڑی بے باکی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں قرآن کی طرف آئیے، وہاں سے اختلافات رفع ہو گئے، آپ کہتے ہیں، خدا نہیں کہتا۔ قرآن کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے اختلاف ملتا ہے، خدا نہیں کہتا۔ اور اس کے بعد جب پھر اگلی بات کہ جی اگر قرآن کی طرف آنے سے بھی اختلاف نہ مٹ سکے تو چلیے قرآن بھی ایسا ہے کہ جو اختلاف مٹا نہیں سکتا۔ خدا کا دعویٰ جو ہے معاذ اللہ غلط، اور اس کی روح سے یہ اگلی چیز کہ جی وہ اگر دو اختلافی تعبیریں دے، وہ جی قرآن نے جو کہا کہ پھر وہ من جانب اللہ نہیں رہتی کتاب، اگر وہ اس طرح سے اختلافی چیزیں دے دے تو کس سے کہے جائے اور کیا کہا جائے؟ ابھی بات آ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس لیے آیا ہوں، یہ وحی لایا ہوں کہ تمہاری اختلافات کو مٹا دوں۔ فاتقوا اللہ، خدا کے احکام کی نگہداشت کرو، واطیعون، اور اس کا عملی ذریعہ یہ ہے انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر نہ اس کو لو، ایک مرکزی اتھارٹی ہونی چاہیے اور وہ خدا کا رسول تھا، اس کی اطاعت کرو۔ تو عملاً بھی ایک وحدت پیدا ہو گئی۔ جب آپ ایک مرکز کی اطاعت کریں گے، ایک قانون کی اطاعت کریں گے تو اختلافات مٹ جائیں گے۔ چھوٹا سا بھی ایک قانون جب ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، بائیں طرف چلو، تو آپ دیکھیے چونکہ ایک اتھارٹی موجود ہے مملکت کی، اس کا ایک قانون موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اختلاف پیدا ہوتا ہے جہاں ہڑبونگ مچتی ہے۔ امام کے پیچھے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کی ایک آواز پہ اٹھتے ہیں، ایک آواز کے اوپر بیٹھتے ہیں اور لیٹتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی مسجد میں وہی نمازی جب وہ فرض کے بعد فرضوں کے بعد جب امام آگے نہیں رہتا باقی نماز پڑھتے ہیں، ساری مسجد اختلافات کا ایک منظر بن جاتی، کوئی کھڑا ہے، کوئی جھکا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی سلام پھیر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی سامنے سے پھر رہا، وہی مسجد کا صحن جو اس سے پیشتر ایک جنت نگاہ تھا، باہمی اتفاق کا، باہمی ائتلاف کا، وہی مسجد، وہی نمازی انتشار و اشتہار کا ایک نقشہ بن جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک امام نہ رہا۔ ہزار برس سے یہ امت بے امام چلی آ رہی ہے، یہ سارے اختلافات اس کی وجہ سے۔ امام قانون کی جہت سے کتاب کو بننا تھا، خدا کی کتاب کو، محسوس طور پر اسے خلافت کا مرکز جو تھا اسے بننا تھا، اس کا مرکز محسوس، اس کی اطاعت، کیپ ٹو دی لیفٹ کی اطاعت تو آپ کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا گیا تو وہ سپاہی پکڑ لے گا، اختلاف نہیں پیدا اس میں کرتے۔ لیکن یہی جو اس قانون کی یوں اطاعت کر کے آپس میں وحدت پیدا کرتے ہیں، یہی سارے جب مسجد میں چلے جاتے ہیں مختلف مسجدوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ خدا کی عبادت میں اختلاف، مذہبیت کے اندر تفرقہ۔ انہوں نے کہا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے اختلافات مٹا دوں، اور وہ خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے میں مٹاؤں گا۔ اور یہاں ہم نے ایک آیت کم از کم یہ دیکھی، 20 ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب اسی لیے آیا ہے کہ تمہارے اختلافات مٹا دے،
تم میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دے. یہ ہوگا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ کہا انہوں نے کہ یہ قانون جس کی اطاعت سے وحدت پیدا ہوگی ہم میں، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، اسی کی محکومیت اختیار کرو. فاعبدوہ، جب آپ لا کی اوبیڈینس کریں گے، قانون کی اطاعت کریں گے، تو پھر اختلاف پیدا نہیں ہوگا. فعبدون کے معنی یہ تھا، عبادت کے معنی محکومیت اختیار کرنا تھا خدا کی. تو محکومیت جب ایک قانون کی اختیار کی جائے گی اس میں تو اختلاف ہو نہیں سکے گا. لیکن یہاں جب یہ کچھ ہوا، عبادت کا ترجمہ پرستش کر لیا، اسی کی پرستش کرو. تو اب پرستش تو پھر ہر ایک اپنی اپنی نماز کے مطابق کرتا ہے. اس نے کہا تھا کہ مساجد صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے. لا تدعوا مع اللہ الہ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ ملا. یہاں کوئی مسجد بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مسجد ہو. یہاں ہر مسجد کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد غوثیہ، رضویہ، رضوانیہ، یہ ہوتا ہے اس کے اندر. کسی دوسرے اس جو اختلاف رکھے اس مسلک سے اس کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے. مسئلے ہیں ان کے یہاں کے کہ وہ نماز پڑھ لے تو مسجد اول تو اس کا فرش اکھیڑ دینا چاہیے، ورنہ دھو تو ضرور لینا چاہیے. نماز پڑھنے والا کوئی شرابی آگے کھڑا نہیں ہو گیا تھا. کیا ہوا؟ یہ عبادت کا مفہوم وہی محکومیت رہتا تو آپ دیکھتے. اس کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے تھا، ایک مرکزی اتھارٹی ہونی چاہیے تھی، اس کی اطاعت ہونی چاہیے تھی. جو اس کے خلاف ورزی کرتا اسی وقت سپاہی ہتھکڑی لگا لیتا، عذاب علیم. یہ بیچ میں سے گئی بات. دین بنا انفرادی مذہب، اب اس کے اندر ہر فرد کا مذہب الگ الگ ہے. ھذا صراط مستقیم، اس نے کہا صراط مستقیم تو ایک ہی ہوتی ہے جی مان. پگڈنڈیاں تو مختلف ہو سکتی ہیں، شاہراہ ہائی وے جو ہے وہ تو ایک ہی ہوتی. سارے قرآن میں صراط جو ہے وہ واحد ہے. سیدھا قائم راستہ جو ہے یہ ہے کہ اختلاف مٹ جائے. کہا اس کے بعد وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے، اور جو ہوتا چلا آ رہا تھا فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کی امت میں بھی آپس میں اختلاف پیدا کر دیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. اب اس کے بعد ان کی تباہی آئے گی اس اختلاف کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد تو پھر بھی ابھی وہ ایک گنجائش تھی ایک آنے والے کی، جس نے آ کر پھر اختلافات مٹانے تھے. اسی لیے کہا هل ينظرون الا الساعة. دیکھیے یہ الساعة یہاں آیا. یہ لوگ جو اتنا ان سے کچھ کہا گیا ہے کہ اختلافات باہمی انسانیت کو جہنم میں لے جاتے ہیں. اتفاق اور وحدت ہی وہ چیز ہے جس سے کہ انسانیت پرورش پاتی ہے. تباہ ہو جاؤ گے. لیکن وہ اس سے نہیں مانے. تو کہا کہ اب یہ اس انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں در حقیقت جو آئے گا اور پھر وہ یہ وحدت پیدا کرے گا. ان تاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون. ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ مگن رہیں اپنی اس حالت کے اندر اور کہیں کہ او نہیں، کون ہے ہمیں الٹا دینے والا، کس میں برتا ہے اتنا کہ اس جو ہماری روش زندگی ہے اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف پیدا کر دے. کوئی نہیں کچھ کر سکتا. ایسا کہ یہ اس ظام باطل میں، اس سیلف ڈیسیپشن میں، اس فریب نفس میں مبتلا کہیں گے. دیکھیں ہم لا یشعرون کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن نے کہ اگر عقل و فکر اور شعور سے یہ کام لیں تو نظر آ جائے ان کو کہ تباہی آ رہی ہے ہماری. لیکن مذہب تو عقل و فکر سے کام لینے ہی نہیں دیتا، وہ تو جذبات پہ چلتا ہے. کلو حزب بما لدیہم فرحون. ایک امت کے کئی ٹکڑے کر دیے. ہر فرقہ مگن ہے اس بات میں کہ میں